دیر پہلے عائشہ گلالئی سے بات ہوئی تھی اور میں نے حفظ ما تقدم کے طور پر اس گفتگو کو ریکارڈ بھی کر لیا ہے، اور میری جب ان سے بات ہوئی تھی تو میں نے ان سے یہ کہا تھا آپ تشریف لائیں اور جو آپ کہنا چاہتی ہیں ہم آپ کو DSNG بھجوا دیتے ہیں اور آپ کو کوئی نہیں روکے گا، کوئی آپ کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرے گا، آپ اپنی بات بیان کریں تاکہ بات سامنے آ جائے۔ بہرحال انہوں نے مجھ سے کہا میں آپ کو 10 منٹ میں بتاتی ہوں، لیکن یقیناً ان کے والد محترم نے انہیں منع کر دیا ہوگا کہ عامر لیاقت کو تو بالکل انٹرویو نہیں دینا، مگر میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے، ہمارے چونکہ سینما گھروں میں بھی لگی تھی، گیم آف تھرونز دیکھی ہوگی۔ گیم آف تھرونز کا ایک پاکستان چیپٹر شروع ہوا ہے۔ گیم آف تھرونز میں کیا ہے، ایک بہت زبردست ہالی ووڈ کی فلم ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں ناظرین محترم کہ یہ بلیک بیری کیوں مانگا جا رہا ہے۔ اب دیکھیے بار ثبوت اس وقت ہے عائشہ گلالئی صاحبہ پر، یعنی ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں، وہ میسیجز دکھائیں جو ان کو دیے گئے۔ اب اس میں نونی کیا کر رہے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے آ کر اس میں چھلانگ لگائی اور یہ کہا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ بلیک بیری عمران خان کا مانگ لیتے ہیں، جیسے کہ حسین حقانی سے مانگا گیا تھا اور حسین حقانی نے اپنا بلیک بیری دے دیا تھا۔ حسین حقانی نے اس لیے دیا تھا کہ جو دوسرا فریق منصور اعجاز تھا وہ واشنگٹن میں تھا، اور واشنگٹن میں رم جو کمپنی ہے RIM جو بلیک بیری جو بناتی ہے، اس نے ڈیٹا دینے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا اور منصور اعجاز تک رسائی نہیں تھی، تو انہوں نے حسین حقانی کا بلیک بیری لیا تھا۔ یہاں تو رسائی ہے کیونکہ یہاں گندے میسیجز ہیں، وہ غداری کے معاملات سے۔ اب یہاں ہیں گندے میسیجز، جس کو کیے ہیں اس کا فرض بنتا ہے ناظرین محترم، اور میں اس میں علماء کرام کو اگر آپ کہیں گے تو میں ان کو بھی بٹھا دوں گا، اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ثبوت پیش کرے کہ فلاں شخص نے، وہ یہ مرد، یہ عورت کے بارے میں کسی نے بہت خوب لکھا تھا کہ عورت اگر کسی کے ساتھ کوئی بھی الزام تراشی کرنی چاہے تو وہ کیا کرے، تو کسی دانشور نے جواب دیا تھا کہ اس کا عورت ہونا ہی کافی ہے، تو یہ اس کے لیے بہت کافی ہے۔ تو اس وقت چونکہ جھکاؤ سارا ایک طرف ہے، ہمیں اس وقت یہ نہیں دیکھنا کہ عورت اور مرد کی کیا بات ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ نے کہا گندے میسیجز، آپ میسیجز بتا دیں، وہ آپ نہیں بتا رہی، آپ کی مرضی۔ آپ مانگتی کیا ہیں؟ آپ کہتی ہیں بلیک بیری دو مجھے 2013 سے 2016 کے درمیان۔ ابھی آپ ذرا یہ ڈیٹس سنیے گا، آپ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ کہتی ہیں کہ پریسائسلی کہہ رہی ہیں یہ خاتون، پریسائسلی یہ کہتی ہیں کہ جو اکتوبر 2013، یاد رکھیے گا میں جو مہینہ آپ کو بتا رہا ہوں، اکتوبر 2013 سے جولائی 2016 تک، اکتوبر 2013 till جولائی 2016 تک ان کو یہ میسیجز کیے گئے ہیں، اور یہ ہے دورانیہ۔ اب ہم ڈاٹس ملاتے ہیں ہم کہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ ایلیگیشنز لگاتی ہے اکتوبر 2013 سے ایلیگیشنز لگانا شروع کرتی ہے، اور کس پہ لگاتی ہے؟ یہ لگاتی ہے جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ظہیر الاسلام اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ پاشا پر۔ اب اگر ان دونوں پر الزامات لگتے ہیں ان دنوں میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بلیک بیری، چونکہ انٹیلیجنس بیورو اس کو کریک نہیں کر سکتی، IB بلیک بیری کو کریک نہیں کر سکتی، رم نے کچھ اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا ہے، لہٰذا یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کا بلیک بیری لیا جائے کسی طرح سے، اور عائشہ گلالئی کو تو کوئی میسیج نہیں ہوا ہے۔ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ 2013 سے 2016 کے درمیان کون کون جنرل عمران کے رابطے میں تھا۔ یہ ہے کہانی کہ کسی طرح سے یہ ثابت کر دیں کہ اس کے پیچھے فوج ہے، یہ ہے بس کہانی، اور وہ نکلے گا کچھ نہیں کیونکہ فوج ہے ہی نہیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ اس کے پیچھے فوج ہے، کیونکہ فوج کے دشمن ہیں۔ میں آپ کو دکھا رہا ہوں سب کچھ، ٹویٹس دکھا رہا ہوں، میں آپ کو جنگ گروپ کی پالیسی دکھا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نواز شریف کا انداز، میں آپ کو نواز شریف کی نااہلی کے بعد خاقان عباسی کا اسی مری میں گورنمنٹ ہاؤس میں جا کر وزارت پر گفتگو کرنا، وزارت کے ناموں پر تبادلہ خیال کرنا، کھلی عدلیہ کی توہین ہے، آرمی کے ساتھ لڑائی کرنے کا ارادہ ہے، تو یہ سب کچھ ہے اور آپ کے سامنے ہے۔ اور
میں آپ کو اگر نا اہل کا پرانا کلپ دکھاؤں، آج تو بہت زیادہ ہو رہا ہے نا شور. ابھی کسی خاتون نے ٹویٹ بھی کیا تھا، وہ ٹویٹس بھی میں آپ کو سب دکھاتا ہوں، بلکہ وہ ٹویٹس آپ پہلے سے تیار رکھیے گا جو کہ ٹویٹس ہیں. اچھا ایک اور آپ کو بات بتاؤں، یہ فوج پر حملے کو، یہ جو بجٹ کی بات کی گئی ہے اور فوج کے حوالے سے جو باتیں کی گئی ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں. یہ اس سے پہلے بھی جنگ گروپ کے لوگ کرتے رہے، اور کون لوگ کرتے رہے، یہ اگر وقت ہوا تو میں آج آپ کو بتاؤں گا، لیکن کل میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں. میرے پاس کلپس موجود ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ جو آج بات کر رہے ہیں عورتوں کی عزت کی، ان کی حرمت کی. بالکل ہر عورت چاہے وہ کیسی ہی عورت کیوں نہ ہو، وہ عزت کے قابل ہے. اور کل کسی نے کہا کہ جناب آپ نے گلالئی قبیلے کے بارے میں یہ کہا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، میں نے کسی گلالئی قبیلے کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. میں نے بتایا کہ 1927 میں برٹش گزیٹر میں کیا لکھا تھا. اگر کوئی پنجابی گلو بٹ نکلتا ہے تو پنجابی برے نہیں ہوتے. اگر مہاجروں میں فہیم کانا اور عارف چریا نکلتا ہے تو سارے مہاجر دہشت گرد نہیں ہوتے. اگر کوئی سندھیوں میں عزیر بلوچ تو خیر بلوچی ہے، بلوچستان میں اگر کوئی برآمدہ مکٹی نکل آتا ہے تو سارے بلوچی غلط نہیں ہوتے. لیکن اگر گلالئی قبیلے کے اندر ایک عائشہ گلالئی نکل آئی ہیں تو اس کا مطلب گلالئی قبیلہ نہیں ہے. جو برٹش گزیٹر میں لکھا تھا میں نے 1927 میں وہی پڑھ دیا تھا. اور پختون روایات پاکستان کی سب سے باعزت روایات ہیں اور باغیرت روایات ہیں، لہٰذا ان کی پامالی ہو رہی ہے ان باتوں کی وجہ سے. پہلے تو ذرا آپ یہ دیکھیے، جو نونیوں کے ہمدرد ہیں، ذرا نونے کا ایک کلپ تو دیکھیں پرانا، اور دیکھیے گا اس میں خاص طور پر ضیاء الحق کے بارے میں ان کے کیا خیالات ہیں اور عورت کے کردار کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں. ملاحظہ کیجیے. میڈ ان انگلینڈ نہیں ہے یہ، تو نہ جانے کہاں سے آئی ہے اور اس کو کس نے لا کے بٹھا دیا ہے. آج بھائی خاموش بھائی خاموش. اور میرے بھائی، اور آج پورے پاکستان کی تباہی و بربادی کر رہی ہے یہ عورت. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، سن لو میری بات. اسمبلی میں جب ہم نے بات کی تو میں نے کہا تم نے یہ بات کہی تھی بے نظیر بھٹو کہ تم نے ہندوستان کی مدد کی تھی، ہندوستان کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے، اور سکھوں کے خلاف تم نے ان کی مدد کی تھی. کہتی ہاں میں نے مدد کی تھی، اور میں نے جو کہا میں نے سچ کہا، اور میں آج بھی کہتی ہوں میں نے مدد کی تھی. میں نے کہا میرے دوستوں مجھے بتاؤ، کیا نواز شریف اب اس کے اوپر خاموش رہے؟ آپ سے یلو کیپ چھین لی ہے، اس نے آپ سے آپ کا روزگار بھی چھین لیا ہے، اور اس کو موقع ملا تو وہ پاکستانی قوم کو بھوکا مار دے گی. ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. اور جو کہ بے نظیر بھٹو اور فاروق لغاری 11 ستمبر تک استعفیٰ دے، یہ مطالبہ آپ کا بھی مطالبہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ پوری قوم کا کی صدارت کے منصب پہ اوپر بیٹھا ہوا ہے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا بددیانت انسان ہے، اور انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ ہیں. انگریزوں کے کتے نلانے والے لوگ. یہ لوگ شہید ضیاء الحق کا مقابلہ کریں گے. یہ پاکستان کے غدار جس کو وہ شہید کہتی ہے اپنے باپ کو، اس نے پاکستان کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے، مجھے بطور کسی کھاتے میں نہیں آیا تھا. اور جنرل ضیاء الحق شہید سرخرو ہو کے رہے گا، اعجاز الحق سرخرو ہو کے رہے گا. انشاءاللہ فکر مت کرو، ہم اللہ کے فضل سے آپ سے 4 قدم آگے چلیں گے. آپ ہمارے بس پیچھے چلو تو کام بن جائے گا. طاہرہ سید نے گانا گایا تھا. طاہرہ سید کو تو جانتے ہوں گے نواز شریف صاحب. انہوں نے گانا گایا تھا، وہ باتیں تیری وہ فسانے تیرے، شگفتہ بہانے تیرے. شہید ضیاء الحق اور شہید ضیاء الحق کے اتنے بڑے حامی جنگ گروپ ضیاء الحق کو برا کہہ رہا ہے. حالانکہ ان کے والد محترم ضیاء الحق کو بھی شہید ضیاء الحق کہتے تھے. اور دائیں طرف اعجاز الحق کھڑے ہیں، بائیں طرف ہمایوں اختر کھڑے ہیں. تو ذرا آپ بھی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں.
ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. میاں صاحب یہ باتیں چھوڑ دیں آپ, یہ جو آپ کروا رہے ہیں نا سارے کام, آپ کو چونکہ فوج سے نفرت ہو گئی ہے تو اب وہ شہید ضیاء الحق بھی شہید نہیں رہا ہوگا, مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی تک تو وہ شہید ضیاء الحق تھا. مجھے پہلے یہ بتائیے آپ کہ جو سمیہ چودھری تھی, ان کی چمبا ہاؤس میں جو لاش ملی تھی, میں آپ کو عکس دکھا رہا ہوں ایک اخبار کا, ذرا دیکھیے گا, اخبار ہے, اور اسلام آباد کی اہم شخصیات کا سمیہ چودھری کے شوہر کو زبان بند رکھنے کا حکم. یہ چکر کیا تھا میاں صاحب؟ یہ آپ کے چمبا ہاؤس میں ان خاتون کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہ مسلم لیگ کی کارکن تھیں, ان کی نعش ملی تھی, ان کے ساتھ جبری زیادتی ہوئی تھی, کیا ہوا تھا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ میاں صاحب ہم اس کی بہت ہمیں فکر ہے, تو ہمیں بتائیے آپ پلیز. یہ چھوڑ دیجئے گلالئی والا معاملہ, پہلے ذرا یہ معاملے کو تو سلجھا دیجئے جو کہ معاملہ موجود ہے. اس کے بعد میں آپ کو ایک تصویر دکھانا چاہتا ہوں. ٹوپی پہن لینے سے, یا اگر میں جناح کیپ لگاؤں تو میں محمد علی جناح نہیں ہو سکتا, کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. تو میں محمد علی جناح میرے قائد اعظم, ان کا ایک سٹائل تھا, وہ ایک سٹائلش انسان تھے, ان کے کپڑے بھی برطانیہ پریس ہونے جاتے تھے, بہت زبردست آدمی تھے. تو آپ ان کی طرح ٹوپی لگا کے سمجھتے ہیں کہ آپ قائد اعظم بن جائیں گے شہباز شریف صاحب؟ ذرا دیکھیے گا, یہ اشتہارات دیے گئے ہیں جنگ گروپ کو, اشتہارات دیے گئے ہیں, اس میں ٹوپی غور سے دیکھیے گا آپ, وہی ٹوپی, اور موازنہ کیا گیا ہے, استغفر اللہ, موازنہ کیا گیا ہے محمد علی جناح قائد اعظم, پاکستان بنانے والے, بانی پاکستان, میرے اور آپ کے قائد اعظم, ان سے موازنہ. اس خاندان سے کچھ بھی بعید ہے, ہوشیار رہے اس خاندان سے, یہ کچھ بھی کر سکتا ہے. کل کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اعظم تو ایسے ہی آ گئے تھے, اصل میں پاکستان میاں محمد شریف نے بنایا تھا, وہ بنانے والے تھے, اور وہ تھے اصل میں رہنما. بیچ میں قائد اعظم نے ان کو ہٹایا اور کہا میں ہوں, میں بناؤں گا پاکستان. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں جب یہ ٹوپی پہن کر قائد اعظم بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور جس گروپ کے ساتھ یہ چل رہے ہیں ناظرین محترم, جنگ گروپ, وہ اتنا زیادہ اتاولا ہو گیا ہے, باولا نہیں کہا ہے میں نے, دیکھیے اتاولا ہو گیا ہے کہ وہ برداشت ہی نہیں کرتا اگر کوئی بیچ میں ٹوک دے. بیچ میں, حالانکہ مہر میری بہن ہے, مہر عباسی میری بہن ہے, اور میری بڑی پکی بہن ہے, اور ان کی والدہ نے مجھے اپنا بیٹا وہ کہتی ہیں. اس نے بالکل صحیح نقطہ بیچ میں اٹھایا, اس کو بیچاری کو ہمارے صافی بابا نے, بلکہ کافی بابا میں کہتا ہوں, کیا کیا ذرا دیکھیے گا ہمارے مالک صاحب کے ساتھ پروگرام میں. یعنی ان کو نواز شریف کی برائی ہضم ہی نہیں ہوتی کسی طرح سے, ذرا دیکھیے گا. جواز نہیں ہے. اس پارلیمنٹ کو, اس اسمبلی کو عمران خان نے گالیاں دی تھی, ان کے ممبران نے استعفے دیے تھے, قانونی لحاظ سے وہ اس کے ممبر نہیں ہے, جا کے حرام تنخواہیں لے لی اس دور کے بھی جس دور میں انہوں نے اس پارلیمنٹ کے. ویسے معذرت کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ کمپیئرنگ اس پوائنٹ ان ٹائم پہ جب یہ آپ کے پاس تھدا پڑا ہے نا, یہ کمپیئر کرنا ہے ایک سکے کے دورے کرنا, یہ دس از مجھے لگتا ہے یہ پتہ نہیں آپ لوگوں کو جو ہے نا, سلیم بھائی اس کے لیے مہر آپ کی جگہ نہیں, ملحق بھی ہے, وہ بھی ہے, ان کی ترجمانی نہیں کر رہی, مجھے یہ بالکل وہ اس کی چودھری بھی ہے. میں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس ابھی اس کا ذکر نہیں. آپ مہر اگر تھوڑا سا باعث سے اور عمران خان کی اس سے نکلے نا محبت سے, انہوں نے مجھ سے سوال کیا کیا, انہوں نے مجھ سے سوال کیا کیا, سوال انہوں نے مجھ سے کیا ہے اگلے الیکشن کا. اگلے الیکشن میں یہ سارے فیکٹر, اگر صرف ترجمانی جس طرح کسی کی نہیں کر رہے نا, اگر صرف اس چیز کا ذکر ہوتا نا, پہلے جب انہوں نے مجھ سے صرف اس سے متعلق سوال کیا تو میں نے صرف نواز انہوں نے سوال مجھ سے کیا تھا اگلے الیکشن, میرا خیال ہے, اور اگلے الیکشن جو ہے وہ ہمارے ٹاک شوز کی بنیاد پہ نہیں ہوں گے, اس میں سب پارٹیوں کا یہ 5 سال کا ماضی, ان کی پارٹی کا اندرونی سٹرکچر, ان کے آگے پیچھے جو لوگ کھڑے ہیں, یہ ساری چیزیں ہوگا, سب فیکٹرز. سلیم مہر بات کر رہے ہیں الیکشن کے ٹائم کا, آپ بات کر رہے ہو کہ اس وقت یہ کیس اتنا ہائی پروفائل ہے کہ اس وقت اگر مجھے آپ اجازت دیں, مالک اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں سمجھ رہی ہوں فیکٹ ریمینز کہ ہم ان ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے
लेकिन आज जितना भी तजर्बा हो अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों ने तो इलेक्शंस कब से कवर कर रहे हैं, यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज कि हम इधर बैठ के अभी नहीं कह सकते कि हवा किस रुख चलेगी, और जब वो चलती है हवा इलेक्शन टाइम के ऊपर, वो डिटरमिन करती है अब से लेके इलेक्शन टाइम तक, गिवन सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट देती है, गिवन इमरान खान क्या अपना नैरेटिव बिल्ड करता है, किस तरह अवाम के पास लेके जाता है, और किस तरह इवन नवाज शरीफ और उसके उन्होंने मुझे गिला किया कि आप तर्जुमानी ना करें, मैं तर्जुमानी नहीं कर रही, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आई थिंक। अगेन मुझे ये वाकई लगता है कि इलेक्शंस को अगर आप छोड़े, दो चीजों पे डिपेंड करेगा, पैनामा आउटकम और दूसरा क्या डेवलपमेंट जो वादे किए थे, जिस तरह भी रऊफ भाई कह रहे थे, आउटकम और रीग्रुपिंग आल्सो, पार्टी अभी कंसीडर ना करें, आवाज इस तरफ चल गई, उधर सियासी घोड़े। अब ये अंदाज़ा लगा लीजिए नाज़रीन मोहतरम कि ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, महर अब्बासी को इन्होंने तहरीक इंसाफ का तर्जुमान करार दे दिया। अब आप मतलब ये कि उनके शौहर हमारे भाई काशिफ अब्बासी, वो अगर मुस्लिम लीग नून की हिमायत करते तो उनकी तर्जुमान है क्या, और ये उनकी तर्जुमान है क्या? कितनी बुरी बात है। और ये सलीम साफ़ी साहब को सोचना चाहिए कि वो ये किस तरह से बातें करते हैं। अब अगर आपके दिल में इमरान खान की एक नफ़रत है तो ठीक है, आप रखिए, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन किसी को बोलने तो दें अगर कोई बात करना चाहता है। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूँ, आज मुझे बहुत सारी बातें और करनी थी, लेकिन हमारा जो जनरल मुशर्रफ साहब से रब्ता नहीं हो सका, उसकी वजह से आज थोड़ा सा कुछ कहानियाँ हमारी रह गई। आज आसमा जहांगीर साहबा ने बहुत बुरा किया। मैं आसमा जहांगीर साहबा से सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, आज मैंने सुना था और किताबों में पढ़ा था कि बेंच और बार का ताल्लुक़ बड़ा गहरा होता है। आज आपने जज साहिबान की तौहीन की है, आज आपने अदालत की तौहीन की है आसमा जहांगीर साहिबा। आज आपने जज साहिबान के लिए बहुत नाज़ेब अल्फाज इस्तेमाल किए। आपको ज़ेब नहीं देता, आप एक कानूनदान हैं, आप कानूनदान ही रहिए। वो ठीक है, आप लियो ग्रुप के साथ मुआहदा कर चुकी हैं फिल्मेजिया का, और भारतीय फिल्मों की पाकिस्तान में नुमाइश और ड्रामों के लिए आप केस लड़ रही हैं, अच्छी बात है। लियो ग्रुप जो है वो भी जंग ग्रुप का है। ये फिल्मेजिया, वैसे मैं आपको बता दूं, फिल्मेजिया जो चैनल है ये मीर शकील रहमान का है, तो फिल्मेजिया चैनल के लिए आप अदालत में हैं, अच्छी बात है, आप जाएं, बिल्कुल आपका हक़ है। लेकिन आज आपने जजों पर जो कीचड़ उछाली है, मुझे बहुत दुख हुआ है, ज़ाती तौर पर बहुत दुख हुआ है। मैं कल इस पर बात करना चाहूँगा और आपके क्लिप्स दिखाकर जो मैंने महसूस किया है वो मैं ज़रूर आवाम के सामने रखूँगा। इसके साथ साथ आज मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बिलाखिर अपनी चुप तोड़ी है और बड़े अहम नुकात की तरफ वो हमें लेकर गए। मैं तो समझ रहा था शायद आज कोई कश्मीर कमेटी पर बात होगी और कश्मीर के बारे में कुछ बुरहान वानी का जिक्र होगा, कुछ सब्ज़ार भट्ट शहीद की बात होगी, कुछ कश्मीरियों की जद्दोजहद का जिक्र होगा, लेकिन कश्मीरी का जिक्र हुआ, कश्मीरियों का जिक्र नहीं हुआ। अली मोहम्मद खान साहब बैठे हैं, उनकी तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाना चाहता हूँ और ये ट्वीट्स दिखाना आपको बहुत ज़रूरी है। एक ट्वीट है अयाज खान साहब का और उन्होंने कहा कि बोल टीवी बाइस्ड प्रोपेगेंडा अगेंस्ट पख्तून्स एंड वजीर ट्राइब, how can someone hit that low to malign Aisha Gulalai? It's total loss of sanity। जनाब अयाज खान साहब, किसी ने पख्तून पर हमला नहीं किया है, आप ज़्यादा लोगों को भड़काने की कोशिश न करें। जिस दिन पख्तूनों पर हमला हुआ था उस दिन आमिर लियाकत हुसैन पख्तूनों का लिबास पहनकर यहाँ बैठा था और उसने पख्तूनों की तर्जुमानी की थी और आमिर लियाकत हुसैन के चाहने वाले ज़्यादातर हैं ही पख्तून। तो ये पख्तूनों की बात नहीं है, ये पख्तूनों की रिवायात की बात है कि एक औरत बग़ैर सबूत दिखाए पख्तूनों की रिवायात की तौहीन कर रही है। पख्तूनों की रिवायात बड़ी अहम होती हैं, बहुत अहम होती हैं और बड़ी बाग़ैरत कौम है। तो या सब ज़रा ख़याल से, एहतियात से, है ना। और ये जो था ये ब्रिटिश गज़ेटर है 1927 का। अब ये कहते हैं ज़ाहिर है कि हु ओन्स बोल टीवी कांट दे लैश देयर लैप डॉग्स। ज़ाहिर है आप तो यही कहेंगी खातून, मैं आपको जवाब नहीं देना चाहता क्योंकि आप जवाब के काबिल ही नहीं है। अलबत्ता आपको एक और आपका ट्वीट है वो भी हम आपको दिखा देते, जो आपने किया है वो भी हम आपको दिखा देते। लेकिन एक आबिद शेर अली के एक ट्वीट और था इनका, वो भी ज़रा दिखा दे, अगर मौजूद हो तो आप देख लीजिएगा। लेकिन आबिद शेर अली का ट्वीट ज़रा देख लीजिए। आबिद शेर अली साहब क्या फरमा रहे हैं कि इमरान हाशमी का इमरान खान को फ़ोन, अच्छा जी, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पे तबादला ख्याल। अच्छा, ये तो इमरान हाशमी का इमरान खान को फ़ोन आपके पास इत्तला आ गई है और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पे तबादला ख्याल। मैं आबिद शेर अली साहब आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ कि आपको स्विमिंग पूल में छोड़ के सनी लियोन भाग गई इस हालत में आपको देख के। जब आपको उन्होंने ये देखा इतने बड़े बड़े बाल हैं और इतने ख़तरनाक किस्म के, तो वो भागी गई।
اور اکیلا آپ کو چھوڑ گئیں اور آپ کسی کا دوپٹہ پکڑے سوئمنگ پول میں ہیں. تو اگر عمران ہاشمی عمران خان سے بات کر سکتا ہے تو آپ بھی سوئمنگ پول میں اس طرح سے کسی کا دوپٹہ پکڑ کے اسے روکنے کی کوشش کر سکتے ہیں. یہ بھی بڑا قابل مذمت قسم کا یہ آپ کا انداز ہے جسے دیکھنا چاہیے. علی محمد خان صاحب بیٹھے ہوئے اور کہتے ہیں میں نے کہا تھا نا. جناب علی محمد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب. کیسے مزاج ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب اللہ کا شکر. علی محمد خان صاحب یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور یہ جو آج میری قانونی ماہرین سے ملاقات ہوئی تھی اور اس کے بعد میں نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ 62 اور 63 میں فرق کیا ہے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ جی 62 الگ ہے اور 63 بالکل الگ ہے. 62 63 کو ہمیشہ ایک کہہ کر بات کی جاتی ہے. 62 کے تحت جو نااہل ہوا وہ نااہل ہوا. 62 کے تحت جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہوتی ہے. اب پھر اس کے بعد جب ہم نے مسلم لیگ نون کو دیکھا تو وہ رجسٹرڈ ہے نواز شریف کے نام سے. تو اگر نواز شریف ہی نااہل ہو گئے اور ان کے نام سے رجسٹرڈ ہے تو پھر مسلم لیگ نون ہی نااہل ہو گئی. تو پھر یہ انتخاب یہ خاقان اعظم کا وزیر اعظم بننا. آپ نے کہا تھا کہ 3 جولائی کے بعد یعنی 6 جولائی کو چاند گرہن ہے, اس کے بعد پھر کوئی آپ کے مطابق آپ نے فرمایا تھا کہ پھر 21 کو سورج گرہن ہے. لیکن اس دوران آپ نے کہا تھا کہ یہ مہورت کیا تھا کوئی صحیح نہیں ہے, کیا پتہ نہیں آپ نے کیا کہا تھا, مجھے بتائیے گا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. 7 اگست کا میں نے کہا تھا چاند گرہن کا اور 21 اگست کا سورج گرہن کا کہا تھا. اس سے پہلے 1 اگست کو جو ہے وہ یورینس کی ریٹروگریڈیشن ہو رہی ہے پاکستان کے تالے پیدائش کے اندر. بیسیکلی جو ابھی سچویشن چل رہی ہے سابق جو حکمران ہیں ان کا جو ستارہ ہے اس کے حساب سے بھی میں خاص طور پہ دیکھ رہا تھا اور موجودہ جو پاکستانی صورتحال چل رہی سیاسی اس حوالے سے بھی میں جو ہے ستاروں کی چال کو دیکھ رہا تھا. تو اس میں بیسیکلی جو ستارہ عطارد ہے جسے ہم وزڈم سے یا بدھی سے یا عقل سے یا فہم سے لیتے ہیں, تو وہ جو حکمران جماعت ہے کیونکہ ابھی بھی حکمران ہے ان کے جو نے مطلب اوت لی ہے, تو وہ اس کے 5ویں خانے میں اس وقت عطارد اور راہو کنجنکٹ ہیں. یعنی کہ ان کی جو عقل ہے وہ زائل ہو گئی ہے, غلط فیصلے کرتے رہیں گے. 25 اگست تک زحل جو ہے وہ رجت یافتہ یعنی الٹا چل رہا ہے. معاملات سیاسی دگرگوں ہوتے چلے جائیں گے, چیزیں اور زیادہ گمبھیر ہوتی چلی جائیں گی اور پھنستے چلے جائیں گے. اور جو آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ میں تو یہ پیشن گوئی کرتا ہوں کہ فیوچر میں مجھے مسلم لیگ نون کا وجود ہی نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ جو ہر چیز کی جسے کہتے ہیں پیدائش ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے. تو اب یہ انتقال کا ٹائم ہے, چیزیں بہت ہی خراب ہو رہی ہیں اور یہ آگے چل کے مزید خراب ہوں گی اور بھی بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے اور بھی لوگوں کے جن کا تعلق جسے کہتے ہیں بے نون سے نہیں بھی ہے اور جو کہیں نہ کہیں سے ان کے ہمدرد ہیں وہ بھی بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ ہاٹ واٹرز میں آ جائیں گے, بلکہ جسے کہتے ہیں کہ فرائی اپ ہو جائیں گے. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. کیونکہ یہ آج ایک نئی بس مجھے ایاز خان صاحب آپ کے ٹویٹ پر بہت دکھ ہوا ہے کہ آپ نے ایک لسانیت کا رنگ دینے کی کوشش کی ہے. نہ تو ہم نے پختونوں کو نہ وزیر خان قبیلے کو آپ نے کیا رنگ دینے کی, آپ نونی نہ بنے. اور پختون پاکستان کی شان ہے, ہمارے بھائی ہیں. اور عائشہ گلالئی اگر کسی ایک قبیلے کی خاتون غلط نکلتی ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جو تھا وہ برٹش گزیٹر تھا اور وہ 1972 کا ہے, 27 کا ہے, چھپا ہوا ہے, اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس طرح تو میں جس قوم سے تعلق رکھتا ہوں اس کو تو آپ لوگ مکڑ بھی کہہ دیتے ہیں, تلیر بھی کہہ دیتے ہیں, بھیا بھی کہہ دیتے ہیں. تو ہم بھی سنتے ہیں اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں, کچھ چریا نکلتا ہے تو کوئی کانا نکلتا ہے تو کوئی دہشت گرد ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان بنانے والے سب کے سب غلط ہیں. اسی طرح اگر پنجابیوں میں گلو بٹ حملہ کر دیں یا مولا جٹ آ جائے کوئی, یا کوئی وہاں پر ایک ملک احمد نام کا آدمی 100 بچے کھا جائے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پنجابی قوم ایسی ہو گئی ہے, اور نہ ہی کوئی سندھی قوم بری ہوتی ہے, اور نہ ہی کوئی بلوچی قوم بری ہوتی ہے. یہ فرد ہوتے ہیں جو کسی بھی قوم کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں, بری نہیں ہوتی وہ قوم. تو ذرا احتیاط سے سنا بھی کیجئے اور سمجھا بھی کیجئے. آج میں آخری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جو نواز شریف صاحب کو میں عطیہ کرنا چاہتا ہوں, وہ آخری بات اگر وہ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. تو آخری بات سے پہلے ذرا خاتون کا جو میرے لیے جنہوں نے مجھے اپنے ٹویٹ میں ڈاگ کہا یعنی کتا کہا, آپ کی محبت ہے, آپ کی محبت ہے, آپ کا پیار ہے. میں اپنے ڈاگ جو ہوتا ہے نا کتا, وہ رکھوالا ہوتا ہے,
रखवाला होता है, आपने भी पाला हुआ होगा, तो जानवरों से मुझे आपकी मोहब्बत नज़र आ गई। डॉग, अगर आपने मुझे कुत्ता कहा भी है तो मैं अपने वतन का रखवाला हूँ, और अगर मैं अपने वतन के लिए डॉग आपके मुंह से सुन रहा हूँ तो मुझे कोई बुरा नहीं लगा, क्योंकि मैं जानवरों से मोहब्बत करता हूँ, आपकी तरह नफ़रत नहीं करता जो नफ़रत के अंदाज़ में जानवरों का जिक्र करते हैं, मैं मोहब्बत करता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे डॉग का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे आपसे यही तवक्को है, क्योंकि आप जिस कबील से ताल्लुक़ रखती हैं खातून, तो आप यही कह सकती हैं, और आप क्या हैं पूरी दुनिया जानती है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आपका एक ट्वीट और दिखा देता हूँ उससे, ताकि पता चल जाए दुनिया को आप क्या हैं। देख लीजिएगा ज़रा, आपका ट्वीट दिखा देते हैं। खान साहब को तो वकीलों पे पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं, माशाल्लाह बरकत दे अदलिया की आज़ादी। तो अब ये डॉग तो मैं हूँ, तो मैं इधर का भी डॉग हूँ ज़रा ना, अदलिया का भी डॉग हूँ ना मैं, है ना। तो ये जो आपने अदालत को कहा है ना, तो ये ज़रा महफूज हो गया है ये ट्वीट, और ये भी अदालत में जमा होगा खातून, क्योंकि आपने अदलिया को पैसा खाने वाला कह दिया है इसमें। खान साहब को तो वकीलों पे पैसा लगाने की ज़रूरत ही नहीं, माशाअल्लाह अल्लाह बरकत दे अदलिया की आज़ादी में। ये जो तंज़ आपने किया है जज साहिबान पर, तो इसीलिए हम अपने आप को आपके मुंह से डॉग ही सुन सकते हैं और ज़्यादा कुछ नहीं सुन सकते। खैर, मैं नवाज शरीफ साहब को आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आप कहते ना कि मुझे क़ामे पे नाअहल करार दे दिया। जुर्म तो दरहकीकत मियाँ साहब बहुत बड़े हैं, और वो रेफरेंसेस दायर हुए हैं और ट्रायल कोर्ट में जाएगी, सज़ा भी आपको बहुत ज़्यादा ही मिलेगी इंशाअल्लाह। लेकिन मैं आपको सलीम कौसर के का एक शेर है, वो आप पढ़ा करें, वो आपको मैं आज आखिरी बात के तौर पे सिखाना चाहता हूँ कि वही मुनसिफ़ों की रिवायतें, वही फ़ैसलों की इबारतें। क्या मियाँ साहब? वही मुनसिफ़ों की रिवायतें, वही फ़ैसलों की इबारतें, मेरा जुर्म तो कोई और था, ये मेरी सज़ा कोई और है। तो आपका जुर्म तो वाकई कोई और था, लेकिन ये आपकी सज़ा कोई और है। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल इसी शो में, इसी प्रोग्राम के साथ, इसी चैनल पर दोबारा हाज़िर होऊंगा। कल मुझे आसमा जहांगीर साहिबा पर, मौलाना फजल रहमान साहब पर और एहसन इकबाल, आज फिर बच गया, तो एहसन इकबाल पर बात करनी है। तो इंशाअल्लाह ताला कल पूरी कोशिश होगी। आज थोड़ी सी हमारी चूँकि वहाँ पर परवेज़ मुशर्रफ साहब से आज हमारी पहले से तयशुदा बात थी और वो नहीं हो सका था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला कल